اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، امید آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میں آج ایسی بات لایا ہوں جو مجھے کل ہی ملی ہے. یہ بات کچھ ایسی ہے کہ کچھ لوگ آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں، میں بھی کچھ حد تک کچھ پرسنٹ تک سمجھتا رہا ہوں کہ قرآن بنا ترجمہ تفسیر سے پڑھنا زیادہ بہتر نہیں ہے. اگر پڑھنا تو ترجمہ تفسیر سے پڑھو، ورنہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا جیسے پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ کوئی نہیں ہے. پڑھ رہے ہیں اوپر سے گزرتا جا رہا ہے، دماغ سے نکلتا جا رہا ہے. میں کچھ حد تک کچھ حد تک سمجھتا تھا کہ ہونا چاہیے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، واقعی ہے ثواب. لیکن مجھے کل ہی ایک معلومات ملی. وہ معلومات بھی ایکسٹرا ظاہر ہے. میں ویڈیوز بناتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کہیں سے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے میں ویڈیو بنا سکوں، جس میں کوئی سبق ہو، حکمت ہو، بات ہو، تاکہ اسی ٹاپک کو رکھ کے میں اس کی ویڈیوز بنا سکوں. مجھے کل ایک بات مجھے کہانی ہے ایک دو باپ بیٹے کی. شاید آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے کہ قرآن بنا ترجمے کی پڑھنا بہت فضیلت ہے. اس کے سب سے چھوٹا فائدہ آپ کو اسی کہانی میں پتہ چل جائے گا. ایک بیٹا آتا ہے اپنے باپ کے پاس، اپنے باپ سے کہتا ہے، پاپا قرآن بنا سمجھ کے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہے قرآن نہ پڑھو. باپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، اس نے نہیں کہا کہ تو یہ بات غلط کرا. اس نے کہا اچھا ادھر آؤ. انہیں وہ ٹوکری پڑی ہے، وہ لوہے کی جائی نما ٹوکری ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی رکھتے ہیں، نیچے سے تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جس میں پانی آ سکتا ہے. اس کے اندر بھی سوراخ ہوتے ہیں. وہ سوراخ یہ سمجھو اتنے سوراخ دے کہ اس کے اندر پانی 5 سے 10 منٹ تک رہے گا، اس کے بعد نکل جائے گا. انہیں اس ٹوکری کو اٹھاؤ، ٹوکری کو اٹھا کے جاؤ، پانی بھر کے میرے پاس لے کے آؤ. بیٹے نے کہا اس میں تو پانی آئے گا ہی نہیں، جاری ہے پانی نکل جائے گا. نہیں، تم جاؤ ٹوکری کو پانی بھر کے میرے پاس لے کے آؤ. تو کہتے ہیں نہیں، اس میں تو پانی آئے گا ہی نہیں. اچھا میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، تم جاؤ ٹوکری میں پانی بھر کے لاؤ میرے پاس. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پانی بھرنے جاتے ہیں ٹوکری میں، ٹوکری بھرتا ہے، تھوڑا سا چلتا ہے پانی ختم، پھر جاتا ہے، پھر بھرتا ہے، پھر تھوڑا سا چلتا ہے پانی ختم. 5 سیکنڈ تک پانی رہے گا، باپ اس سے دور بیٹھا ہے، وہ پھر بھرتا ہے، پھر پانی ختم. انہیں کئی بار کوشش کرتے ہیں کہ ناکام ہو جاتا ہے. آگے اپنے باپ کے پاس آتا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا ٹوکری میں پانی نہیں آئے گا، آپ سمجھتے نہیں ہو پاپا. انہیں اچھا ٹوکری کو غور سے دیکھو. وہ غور سے دیکھتے ہیں، ٹوکری بالکل صاف شفاف ہوتی ہے. چاہے پانی میں کوئی برتن دھوئے تو بڑی صاف ستھری ہو جاتی ہے، چاہے گند بھی لگا اس میں. اچھا یہ بتاؤ پہلے ٹوکری کیسی تھی؟ اس کا بیٹا کہتا ہے گندی تھی، کوئلے لگے ہوئے تھے، کافی گند تھا بیچ میں لگا ہوا. اب کیسی ہے؟ اب صاف ستھری ہے. یہی وجہ ہے ہمارا جو دل ہے، دل یہ دنیا کی محبت میں، پیسے میں، حسد میں، بس غلط خیالات میں، غلط باتوں میں، جھوٹ میں، فریب میں، دھوکے میں، دنیا کی عیش و عیاشی میں، عیش و عشرت میں، اس کو گند لگ گیا ہے. دل کو ایسا گند لگا ہے کہ اب یہ زنگ کی طرف جا رہا ہے. اب اس دل کو صاف کرنے کے لیے دھونا بھی تو ہے نا. جی ہاں دھونا ہے. اب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں نور ہے، اس میں پاور رکھی ہے اللہ نے. جب آپ پڑھتے ہو یہ ایک روح کی طاقت بھی ہے. جب تم اس کو پڑھتے ہو تو آپ کے جو دل پہ جو داغ دھبے جو ہوتے ہیں، خراشی جو ہوتی ہیں، گندگی جو ہوتی ہے، یہ آپ کی دھل جاتی ہے. آپ جو قرآن پڑھو گے یہ آپ کا دل کو منور کر دے گا، نور سے بھر دے گا. جیسے جیسے آپ زیادہ پڑھتے جاؤ گے آپ کا دل روشن ہوتا چلا جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو جو آپ غلط کام کرتے ہو، غلط حرکتیں کرتے ہو، غلط باتیں کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، آپ ان چیزوں سے نفرت ہو جائے گی. تمہیں ان چیزوں سے نفرت ہو جائے گی. پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ یہی قرآن تمہیں برائی سے بچا لے گا، آپ کے دل منور کر دے گا، روشن کر دے گا. اور یہی دل جب یہ چیز آ جائے، جب دل روشن ہو جائے تو یہ بھی اللہ کا گھر ہوتا ہے. امید ہے آپ کو میری بات اچھی لگی ہو.
قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو بہت بہتر ہے. اگر کسی کو ترجمہ تفسیر نہیں آتی تو بھی بہت بہتر ہے. کم سے کم اس سے تو بہتر ہو کہ کوئی پڑھ ہی نہیں رہا. آپ کا دل تو روشن ہوگا, آپ کے دل میں نور تو پیدا ہوگا, آپ کے اندر اچھے خیالات اچھی باتیں تو پیدا ہوں گی. آپ کا بات ٹھیک ہے, آپ کی قرآن سمجھ نہیں آ رہا, لیکن ایک قرآن میں بھی ایک اللہ نے تاثیر رکھی ہے, ایک لذت رکھی ہے. اب جب آپ ایک نیکی کرتے ہو تو آپ کو دوسرا نیکی کرنے کو دل کرے گا, جب آپ دوسری کرو گے تو آپ کو تیسری کرنے کو دل کرے گا. ایسا ایسا جب آپ کا دل بھرتا جائے گا نیکیوں کی طرف تو آپ کا دل منور ہوتا جائے گا, اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے, آپ کا کوئی صاف ہو جائے گا, آپ اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے. امید ہے آپ کو یہ میری باتیں, یہ میری کہانی بہت پسند آئی ہوگی. مجھے سچی بتاؤں کہانی مجھے کل ہی ملی ہے, امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آگے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.